باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا 13واں پارہ ہے اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کل تک کے جو مضمون میں ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا ہے، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں تشریف لائے، آپ کو اس جو آپ پر الزام تھا اس سے بری و ذمہ ثابت کرنے کے بعد جس وقت آپ کو عزیز مصر کے دربار میں لایا گیا اور سارے معاملات اس پر کھل گئے، تو اس کے باوجود کہ آپ اس الزام میں بالکل پاک اور صاف تھے، باوجود اس کے آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا، انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر وہ جس پر میرا رب رحم فرمائے، اس لیے کہ وہ رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ سارے معاملات جس وقت ہو گئے تو عزیز مصر پر، بادشاہ جو مصر تھا، اس پر یہ ساری حکمت بھی کھل گئی، اور اس کو جب یہ اندازہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے دانا شخص ہیں، اتنے زیادہ صاحب علم ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ دربار میں، اور عہدے کی پیشکش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ مملکت کے امور چلانے میں آپ میرا ساتھ دیں۔ اب تو عہدہ اقربا پروری کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے نا، کہ جس کے ساتھ تعلقات ہوں اس کو کسی نہ کسی عہدے میں فٹ کر دو، کوئی نہ کوئی وزارت اس کو دے ہی دو، اپنے ساتھ چلو لگا رہے، اس کی بھی دیہڑیاں لگتی رہیں گی اور اپنی پارٹی کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ لیکن وہاں معاملات ایسے تھے کہ اس نے میرٹ جب دیکھا کہ یہ اتنا سیاںا آدمی ہے تو اسے تو اپنے ساتھ مملکت کے امور چلانے کے لیے رکھنا چاہیے۔ جس وقت اس نے یہ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی عہدہ دینا ہی چاہتے ہو تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنا دو، خزانے کے جو معاملات ہیں وہ مجھے دے دو، اس لیے کہ انی حفیظاً، ایک تو میں حفاظت کرنے والا ہوں، لوٹ مار نہیں کرنے والا، کرپشن کرنے والا نہیں، اور دوسرا علیمن، میں علم والا بھی ہوں، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، یعنی کہ خزانہ ایک خاص شعبہ ہوتا ہے وزارت خزانہ، اور اس پر ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو علم ہی نہیں ہے، پھر ہر دوسرے سال وزیر خزانہ تبدیل کرنا پڑ جائے، تو اس لیے اس شخص کو سلیکٹ کیا جائے، اس شخص کو چنا جائے۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ سورہ یوسف ایسی جامع صورت ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے کو اور ہر شعبے میں رہنمائی اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرما دی ہوئی ہے۔ تو کہا مجھے اس طرح کرو کہ وزیر خزانہ بنا دو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ مصر کا بنا دیا گیا، اور پھر بعد میں آپ بادشاہ بن گئے تھے مصر کے، باقاعدہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد آپ ہی عزیز مصر بنے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا۔ ہوا اس طرح کہ وہ جو خواب کے معاملات تھے، اب اس خواب کی تعبیر کا وقت آ چکا تھا، اور مصر میں اور گرد و نواح میں سارے علاقوں میں قحط سالی شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اپنا آبائی علاقہ تھا کنعان، وہاں بھی قحط سالی ہوئی اور گندم وہاں بھی شارٹ ہو گئی۔ تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، آپ ماہر معیشت تھے، تو آپ کی حکمت عملی سے خزانہ لبالب بھرا ہوا تھا، اور جو طریقہ کار آپ نے عزیز مصر کو بتایا تھا کہ اس طرح سے غلہ جمع کرنا، جو کل ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس طریقے کو پریکٹیکل طور پر آپ نے لاگو کیا اور نافذ کیا، تو آپ کے پاس خزانے میں بیت المال میں بہت زیادہ غلہ جمع تھا، یہاں تک کہ آپ نے علاقوں میں ارد گرد بھیجنا بھی شروع کر دیا اور دوسرے ملکوں کو بیچنا بھی شروع کر دیا۔ کنعان میں جس وقت پتہ چلا کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے اور وہ بڑا سخی ہے اور اس کے پاس خزانے بھی زیادہ ہیں اور مصر کی حکومت طاقتور ہے، تو وہاں سے کنعان سے لوگ مصر گندم خریدنے کے لیے آنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی فیصلہ کیا کہ گندم خریدنے کے لیے مصر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ سارے بھائی انہوں نے پیسے بھی لیے، 11 بھائی جو تھے، اونٹ بھی ساتھ لیے، سواریاں، اور مصر آئے۔ دربار مصر میں جس وقت داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام تو ویسے بھی چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے، زیادہ اب حسن و جمال کی وجہ سے۔ جس وقت یہ بھائی وہاں پر آئے، حالات انسان کے لیے سب سے بڑا منصف وقت ہوتا ہے، وقت سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہے، بڑے بڑے زخم
منتقل کر دیتا ہے، اور بس سب سے بڑا جج بھی ہے، قاضی بھی ہے، فیصلہ خود ہی کر دیتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، دن جب وقت گزرتے ہیں تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، اور ظالم کو بھی کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جس بھائی کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا، پیسوں کے تھوڑے سے پیسوں کے عوض جنہیں بیچ دیا تھا، اور جن سے نا امید ہو چکے تھے کہ بس اب ختم، اب راستے سے کانٹا نکل گیا ہے معاذ اللہ، تو آج اسی کے دربار میں گندم خریدنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ مالک کی تدبیریں ہوتی ہیں اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہی فیصلہ ہوتا ہے جو اس نے خفیہ تدبیر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس وقت یہ حاضر ہوئے نا سارے بھائی، تو فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ بھائی پھر بھی بھائی ہوتے ہیں، برا ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت عرصہ گزر گیا تھا، کچھ مفسرین نے لکھا ہے یہ 30 سال کے قریب عرصہ گزر گیا تھا، کچھ نے کہا 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ جس وقت یہ کھڑے ہوئے تو اللہ فرماتا ہے فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن یوسف علیہ السلام انجان بنے رہے، آپ نے ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ آپ نے گندم ان کو دی، جتنی گندم انہوں نے لینی تھی زیادہ آپ نے ڈال دی، جو تولنے والے تھے ان کو تھوڑی زیادہ ڈال دو، بھائی ہیں۔ اچھا تو ظلم سارے دیکھو اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھو۔ جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کے پیسے بھی نا ان کی بوریوں میں رکھ دو، جو پیسے لائے ہیں گندم کی بوریاں بھی بھر دو، پیسے بھی رکھ دو۔ ساتھ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بھائی ہے، لیکن وہ ادھر ابا جی کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا، تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اگلی دفعہ۔ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم ابا جی کو کہیں گے صحیح، لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے جو پیچھے تھے، بنیامین ان کا نام تھا۔ یہ 11 کی والدہ دوسری تھیں، اور آپ کے چھوٹے بھائی کی والدہ اور تھیں، ماں کی جانب سے بھی وہ آپ کے سگے بھائی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لائے اس کو ساتھ لائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ادھر پھر نہیں آنا، اس کو ساتھ لے کے آنا تو پھر تمہیں غلہ ملے گا۔ واپس آئے اپنے ابا جی کے پاس، بوریاں کھولیں تو پیسے بھی اندر رکھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ابا جی دیکھو بادشاہ مصر جو ہے وہ کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا رحم دل ہے، کتنا اچھا ہے، اس نے یہ پیسے بھی دے دیے ہیں اور گندم بھی ہمیں بوریاں زیادہ بھر کے اس نے دی ہیں۔ لیکن ابا جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی دفعہ آئے ہو تو چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے بھی لے کر گئے تھے یوسف کو۔ اللہ اکبر، کیا میں تم پر اس بارے میں ویسا ہی اعتبار کر لوں کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح دوسرے اس کے بھائی پر تمہارا اعتبار کیا تھا اور تم اس کو لے کر گئے تھے جنگل میں اور کہا بیڑیا کھا گیا، وہ آج تک نہیں ملا، اس کا بھی اعتبار کر لوں؟ انہوں نے کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین کو مشروط اجازت دے دی اور ساتھ بھیج دیا۔ یہ جس وقت لے کر گئے حضرت بنیامین کو، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو آپ نے دربار میں 11 سیٹیں لگائی ہوئی تھیں، 12ویں آپ کی کرسی تھی، تخت تھا ساتھ، تو یہ 11 بھائی تھے، 12واں ساتھ چھوٹا بھائی تھا، تو یہ بڑے تھے سارے بیٹھ گئے، بنیامین کے لیے جگہ نہیں بچی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو فرمایا تو ادھر آ، میرے پاس بیٹھ جا۔ یہ ایک تدبیر تھی جناب حضرت یوسف علیہ السلام، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تو یہ تھوڑے خوفزدہ تھے کہ بھائی بھائیوں سے زیادہ پروٹوکول مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، اور بادشاہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا انی اخوکا، فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی یوسف ہوتا تھا؟ ہاں ہوتا تھا، وہ بچھڑ گیا تھا۔ فرمایا غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، یہ بات کسی کو بتانا بھی نہیں، انا اخوکا، وہ تیرا بھائی میں ہی ہوں، یوسف علیہ السلام۔ اچھا، آپ نے فرمایا تو میرے پاس ادھر نہیں رہ جاتا؟ اس نے کہا جی میں رہ تو جاتا ہوں، لیکن کیسے رہوں گا؟ آپ نے فرمایا چلو تم تیار ہو میرے پاس رہنے کے لیے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بھائی اتنے عرصے کے بعد ملا ہے تو اس کے پاس کیوں نہیں میں رہنے کو تیار ہوں گا۔ میں اچھا چلو پھر کچھ ہیلا کرتے ہیں ہم تمہیں روکنے کا۔ کنعان میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تو سزا کے طور پر چوری کرنے والے کو مالک کے پاس کچھ عرصہ رہ کر نوکری کرنی ہوتی تھی، وہاں رہنا پڑتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہ ان کا سامان بھرو، وجعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے وہ پانی پینے والا پیالہ جو تھا، یا کچھ نے کہا وہ غلہ ناپنے والا پیالہ تھا، انہوں نے جو مزدور تھے نا بوریاں بھرنے والے، انہوں نے کہا یہ پیالہ بھی نا
میرے بھائی کی بوری میں رکھ دینا۔ بوری میں رکھ دیا، بوریوں کی سلائی ہوگی، باندھ دی، اونٹوں پہ لاد دیے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ وہ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو پیچھے سپاہی آواز ماری، ہوئے قافلے والے ٹھہرو، چوری تو نہیں کر کے دیے، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، لہٰذا تم ٹھہرو، تلاشی لینی ہے۔ انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ انہوں نے کہا اللہ دی قسم ہے اسی کوئی فساد کرن تے نہیں آیا، اسی چور نہیں ہاں۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین۔ انہوں نے کہا اگر جھوٹے ہوئے تو سزا کیا ہوگی، یعنی پیالہ کدے نکلی آیا تو سن کو تو پھر انہوں نے کہا پھر وہی جڑا قانون ہے وہی اسی۔ اللہ اکبر، انہوں نے بوریاں اتار کے تلاشی لینی شروع کر دی اور اپنے بھائی کی بوری سب سے آخر میں کھولی۔ فبدا باویتہم قبل وعاء اخی۔ اپنے پراؤ دی بوری نہیں کھولی جس پہ جو پیالہ رکھیا سی، پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، ساری 11 نہیں نکلی، 12ویں جب بوری کھولی تو رکھا ہوا جو تھا نکل آیا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی، اس لیے کہ ویسے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، روک لیا اپنے پاس۔ تو حضرت بنیامین کو اپنے پاس روکا تو وہ سارے کہنے لگے، یا پتہ ہے انہوں نے بھائیوں نے کیا کہا، قالوا، وہ سارے کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ بھائی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ کس نے؟ یوسف علیہ السلام۔ میں برا ہے ہی ہے جن، اگر اس چوری کی تھی تو اس نے پراؤ بھی پہلے چوری کی تھی۔ اللہ اکبر، فاسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اپنے دل میں چھپا رکھی، پھر بھی بڑا حوصلہ، اتھے ہی آخنا پکڑو انہاں کو، ٹنگو اتھے، کل میں ماردے بھی رہنے آج جناب یہ گل میرے تو آپ پھر بھی چپ ہو گئے۔ قال انتم شر مکانا، اپنے دلے چاکھیا ہو تسی کتنے کٹیا ہو، کیڑی سوچ ہے تساں دی۔ یوسف علیہ السلام پھر بھی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے منتاں ترلے کی تھیں، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ۔ پیچھے تے وعدہ کر کے آئے سن، ہن تے گل بڑی اوکھی ہو گئی بھئی یعقوب علیہ السلام دے بارے، یوسف علیہ السلام دے مسئلہ بن گیا بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، شیخاً کبیرہ، بہت بوڑھے ہیں، تو اس طرح کرو کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، ہم میں سے، انہوں کو کیا کرنا سی یوسف علیہ السلام نے، ہم میں سے کسی کو رکھ لو اپنے پاس، لیکن اس کو آپ نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، جس کو لو سامان نکلے اس کی جگہ کسی اور یہاں رکھا، کیوں نہیں، اسی کو رکھنا ہے۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، جی ادھر مایوس ہو گئے نا، یہ رہے تو ان گرفتار ہو ہی گئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک گٹھے کونے میں جا کر نا سرگوشیاں کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، بھئی ہون کے کراں، یہ عجیب مصیبت ساڑھے سر پہ گئی ہے۔ قال کبیرہم، انہوں نے جڑا بڑا برا سی نا، یہودا نا سا اس نے، وہ بولے الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ من قبل ما فرطتم فی یوسف، پہلے یوسف دے بارے وچ بھی تساں کرتوت کر چکے ہو، تو ہن اس دفعہ ابے نے تساں کولو اللہ دا وعدہ کیتا سی، لہٰذا بڑا مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، آپ جاؤ میں نہیں جاؤں گا ابا جی کے سامنے، میں اب کیسے جاؤں گا، میں تو نہیں ان کو کہہ سکتا، جا کر کیسے ان کو تسلی دے گی، اگرچہ اب واقعہ سچا ہو گیا لیکن پہلی والی بات بھی ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں شرمندگی ہوگی، میں نہیں جاؤں گا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے ابا کے پاس، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جا کے کہہ دینا ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے۔ اب کہ جو پہلی والی بات ہو چکی ہوئی تھی نا، تو اب انہوں نے کہا کہ ابا جی اس طرح کریں، واسأل القریۃ التی كنا فیہا، اس گرائیں والے کو بھی پوچھ کے نہیں ہوں، شہر میں جا کے آپ بے شک پوچھ لیں یہ مسئلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، والعیر التی اقبلنا فیہا، اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں آپ کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں، اور پڑھاواں دس دے پہ سارا یہ رہے گل ابے کاک نہیں ہے، جا کہ اگر وہ یقین نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے، پہلے بھی اس طرح ہے کہ بھائی جدا کر دیا ہے تو نہیں کریں گے، تو آپ کہنا ابا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں، وہ جدھر شہر میں مسئلہ ہوا ان شہر والوں سے بھی پوچھ لیں، اور جس قافلے میں ہم آ رہے تھے اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں۔ یہ واپس آ کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ بھی تمہاری کوئی من گھڑت کہانی ہے، بہرحال میں اس پر صبر کرتا ہوں، صبر ہی اچھا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وہو کظیم، اللہ فرماتا ہے
براہمن کا کیا ٹھیک ہے جاؤ میں اس پر صبر کروں گا. کمال صبر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی, کوئی اس پر رولا نہیں, کوئی چیخ نہیں, کوئی روتے بہت تھے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں, چونکہ پیار بہت تھا, باپ کو بھی بڑی محبت ہوتی ہے بیٹوں سے. تو اللہ فرماتا ہے اتنے روئے یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر کے, اس وقت انہوں نے کہا ہے یوسف یہ بات کیا ہے کہ نا, تو پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں غم کر کے رونے لگے. اللہ فرماتا ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں, یعنی آنکھوں کی نظر چلی گئی. اللہ اکبر. بیٹوں نے کیا کہا, تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. انہوں نے یوسف یاد ہی کرنے رہ سو مرنے تک, یا آپ فوت ہو جائیں گے اس کو یاد کرتے کرتے آپ دنیا سے ہی چلے جائیں گے. اب کہاں ہے یوسف, اتنا عرصہ بیت گیا, ابھی اس کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. فرمایا میں اپنا غم اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے بیٹا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے جو کچھ مجھے علم دے رکھا ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے نا, تمہیں نہیں پتہ کہ میں کیوں یوسف کو یاد کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. گھر والے سارے مایوس ہو گئے تھے کہ اب یوسف کہاں ہے. آپ نے پھر فرمایا پترو جاؤ یوسف تو اس پر آؤ نا, پتہ کرو, اس کے پیچھے جاؤ, یوسف علیہ السلام کے پیچھے ان کا سراغ لگاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے جا کے ڈھونڈو دونوں بھائیوں کو, ان کو نکالنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں, مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید مومن نہیں ہوتے. وہ پھر آگے اگلی دفعہ پھر وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو سارے معاملات جب طے ہوئے, انہوں نے کہا اس طرح گھر والوں کو یہ مسئلہ ہو گیا, ابا جی پریشان ہیں, آپ مہربانی کریں یہ. تو اب کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سامنے بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی یوسف ہوتا تھا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا تھا, یہ تھا, وہ تھا, سب کچھ. تو آپ نے پھر فرمایا فَهَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ناسمجھی میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہے. جب سارے واقعات سنائے نا تم نے یوسف علیہ السلام کو, ایسے تم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا تھا, ایسے بیچا نہیں تھا, ایسے یہ نہیں ہوا تھا. جس وقت ساری باتیں بتائی نا تو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہنے لگے کہ تو ہی یوسف تے نہیں ہے. یہ باتیں ساری تو یہ ہمیں پتہ ہے یا یوسف کو پتہ ہے کہ جنگل میں یہ سارا کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے, بیچا بھی تھا تو سارے معاملات ہوئے, یہ ہم نے تو ان کے ساتھ کیا ہے. قال انا یوسف وہذا اخی, میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. پھر بھی پڑھاواں گئے نہیں آخیا بھائی میں قابلیت نہ لگے پہنچیا, میں بڑا متقی ہاں, پرہیزگار ہاں, میں محنت کی تھی, میں پھر بھی اب بھی جو کچھ ہوا ہے نا, اب بھی یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک پہنچایا ہے. اور صرف میرے اوپر ہی نہیں, انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے اور جو بھی صبر کرے تو اللہ رب العالمین نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ساری مشکلات سہی, لیکن اس کے باوجود بھائیوں کے خلاف گلہ تک بھی نہیں کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی کتنی شانیں عطا فرمائی. اب بھائی کھڑے تھے, معاملہ تو کھل گیا سارا کہ یہ یوسف ہے, اور اس وقت کے جب ہے بھی اب بھائی وہ یوسف نہیں ہے, اب بادشاہ یوسف ہے, اس کے دربار میں کھڑے ہیں, اس کے ملک کے اندر کھڑے ہیں. اب سارے پریشان ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, ایک ایک کو چن کے بدلہ لے گا. اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, میں نے تو معافی کر دیا ہے, جاؤ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. یہی جملہ تھا جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں سے فرمایا تھا. فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوا, 16 رمضان شریف میں مکہ فتح ہو گیا تو مشرک سارے قطار در قطار کھڑے تھے. وہ پتھر مارنے والے, گالیاں دینے والے, کانٹے بچھانے والے, تانے دینے والے, الزامات لگانے, سارے لینڈ میں لگے ہوئے کھڑے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو تم آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کریم شخص کے کریم بھائی سے یا کریم بیٹے سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو بھائی تھے, وہ تو بھائی بھی نہیں تھے, وہ تو دشمن, ساری زندگی دشمنیاں کرتے رہے. تو ایک دم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. فاذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے.
تو بھائیوں کو معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد انہوں نے کہا ابا جی دی سناؤ, ابا جی کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ابا جی کی کیا سنائیں, ابا جی تو آنکھوں سے ان کی نظر چلی گئی ہے, وہ نابینا ہو گئے ہیں, آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. آپ کو یاد کر کر کے ایک ایک کا پوچھا, فلاں کا سناؤ, فلاں کا سناؤ, پھر دیش کی باتیں, ساری معاملات. تو ابا جی کی کہا کہ ان کی تو آنکھیں چلی گئیں. آپ نے فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بادشاہ تھے, اس کے باوجود کہتے کہ لے آؤ ادھر, اچھے کسی ڈاکٹر سے چیک کروا دیں گے, کچھ طبیب سے دوائی دلوا دیں گے. نہیں, آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. کوئی بات نہیں, میری قمیض لے جاؤ. آپ نے قمیض اتاری اور فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر میرے ابا جان کی آنکھوں پر رکھنا, اللہ میری اس قمیض کی برکت سے ابا جی کی آنکھوں کو سلامتی عطا فرما دے. ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے اور ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ہے. اور اس کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ قمیض تھی. ام سلمہ, آپ حضرت اسماء بنت ابی بکر, عائشہ صدیقہ کی چھوٹی بہن, آپ کے پاس رسول اللہ کا جبہ مبارک رکھا ہوا تھا اور آپ فرماتی تھی ھذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یلبسھا نحن نغسلھا للمرضى ونستشفی بھا. مطلب یہ جبہ رسول اللہ کا اما عائشہ کے پاس تھا, فوت ہوئی تو پھر میں نے لے لیا. اب بھی یہ جبہ, یہ رسول اللہ کی یہ قمیض مبارک, مدینے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس قمیض کو دھوتے ہیں, دھو کر نچوڑتے ہیں, اور اس قمیض کا دھون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا دھو کر ہم جس مریض کو پلاتے ہیں اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. میں میری کہ قمیض لے جاؤ, یہ تبرک ہے انبیاء کا اور برکت ہوتی ہے جسد انبیاء میں. یہ لے جاؤ اور جا کر ابا جی کے آنکھوں پر رکھنا تو وہاں نظر ٹھیک ہو جائے گی, اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا. اور جب نظر ٹھیک ہو جائے تو واتونی باہلکم اجمعین, پھر سارے کر آلیاں کو کی نیت سے آئے تھے مڑے کول, تاکہ ابا جی بھی دیکھیں, میری اماں بھی دیکھیں کہ پتر اب بادشاہ بنا ہوا ہے, ان کو بھی سارے گھر والوں کو ساتھ لے آنا. فلما فصلت العیر, جس وقت یہ قافلہ ادھر مصر سے نکلا تو قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف, تو وہاں کنعان میں ادھر نکلے نا دربار سے, تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو بولا میں ادھر آؤ, مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, لولا ان تفندون, اگر تم یہ نہ کہو کہ میرا کچھ سمجھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, تو مجھے یوسف کی خوشبو آج آ رہی ہے اللہ کی جانب سے. اب اذن تھا کہ ملاب کا اور حکم بھی تھا اعلان کرنے کا, تو اس لیے قالو, گھر والے کہنے لگے تاللہ انک لفی دلالک القدیم, انہاں کہ اللہ دی قسم ہے تو او یوسف علیہ السلام دی پرانی محبت میں جی گرفتار ہو, تو کوئی یوسف سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آنا, تو وہی محبت بار بار کدے آنے یوسف نظر آ رہے ہیں, کدے آنے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. فلما ان جاء البشیر, جس وقت خوشخبری سنانے والا آیا, القا علی وجہہ فرتد بصیرا, اور وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی لا کر اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی, تو اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں, نظر واپس آ گئی یوسف علیہ السلام کی اس قمیض کی برکت کی وجہ سے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ جو میں اللہ کی جانب سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد بیٹوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, بیٹوں نے اپنے ابا جی کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ ابا جی اب ہمارے لیے اللہ سے استغفار مانگیں, بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے, خطا کار سے توبہ کریں, ہمارے لیے ہمیں اللہ سے معافی دلوا دیں. آپ نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی, تھوڑا صبر کرو, ٹھہر جاؤ ذرا, میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو اقوال ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات تھا کہ جمعرات آنے دو, شب جمعہ برکت والی ہے, وہ آ لینے دو, میں شب جمعہ میں جمعرات کی گھڑیوں میں تمہارے لیے اللہ سے توبہ و استغفار کروں گا. اور کچھ نے کہا کہ صوفہ کا مطلب ٹھہرو جاؤ, اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو تہجد کا وقت آ جائے, جب سحری کا وقت آئے گا تو تہجد کا وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے بندہ خدا سے. قبولیت وقت کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود فرماتا ہے کہ مانگنا ہے تو آؤ مانگو دوں. تو میں ٹھہرو, جب وہ تہجد کی گھڑیاں آ جائیں, جب میں اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوں گا تو میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. پھر کیا ہوا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لیا, آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی لیا, سارے گھر والوں کو لیا, اور مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. رفع ابویہ علی العرش, حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ دونوں کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. وخروا لہ سجدا, سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے.
یہ سجدہ تعظیمی تھا جو گزشتہ امتوں میں جائز تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی منع ہے اور حرام ہے۔ اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں، عبادت کی غرض سے سجدہ کرے گا تو شرک ہوگا، تعظیم کی غرض سے کوئی کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے، بلکہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ بکریوں نے سجدے کیے، اونٹوں نے سجدے کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، درختوں نے آ کر سجدے سرکار کے سامنے کیے، تو صحابہ کو یہ طلب تھی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں اللہ نے سجدے کو حرام کر دیا ہے، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرتی، لہذا منع ہو گیا۔ تو یہ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جس وقت یہ سجدہ تعظیمی ہوا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ تو یوسف علیہ السلام بولے ابا جی یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھی تھی، اللہ نے اس کو سچا کر دیا۔ کیا؟ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ جو خواب دیکھی تھی، خواب کی تعبیر پورا ہوتے ہوتے کتنے سال لگے۔ اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ رات کو خواب دیکھی تو صبح تعبیر ہو جائے، بعض اوقات تعبیر بہت لمبی ہوتی ہے اور تعبیر ہونے تک بہت سارے پاپڑ بھی بیلنے پڑتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کیوں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا کہ تم بادشاہ بننے والا ہے، اور درمیان میں جو مشکلات تھیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ بادشاہ تو بنے گا لیکن جدائی بھی برداشت بہت لمبی کرنی پڑے گی، اور میں تو ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ وہ تعبیر ہے اس خواب کی، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے قید خانے سے نکالا ہے۔ اب یہ بھی دیکھو، اب یہ شکوہ نہیں کیا کہ اس نے مجھے قید خانے میں ڈالا ہے، کہا اللہ کا احسان ہے اس نے مجھے قید خانے سے نکالا ہے۔ مطلب اچھے دن بھی آ جائیں تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزشتہ دنوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر پھر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ابا جی آپ سب کو گاؤں سے بھی یہاں پر اللہ ہی لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد شیطان نے، اور ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ناچاکی کروا دی تھی۔ پتہ چلا سگے بھائیوں کے درمیان ناچاکی کوئی بھی کروائے شیطان ہی ہوتا ہے، انسانی شکل میں بھی ہو کر اگر بھائیوں کے درمیان کوئی آ کے نا بت ڈالنے کی کوشش کرے اور سگے بھائیوں کو لڑانے کی کوشش، وہ کوئی بھی ہو، بیوی ہو، کوئی گوانڈی ہو، کوئی سنگی یار، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی کروا دی۔ تو یہ شیطان والی ڈیوٹی ہے، سگے بھائیوں کے درمیان ناچاکی کروانا۔ پھر آپ نے دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث، یہ اللہ رب العالمین بے شک تو نے مجھے سلطنت دی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا تو ہے، دنیا اور آخرت میں تو میرا مددگار ہے، یا اللہ تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت عطا فرمانا، والحقنی بالصالحین، اور قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہی ملانا۔ یہ پورا واقعہ تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام وہاں 30 سال تک رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور پھر آپ نے وقت وصال وصیت فرمائی بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے یہاں نہیں دفنانا، مجھے اپنے گراں جا کے وہاں اپنے گاؤں میں جا کے دفنانا، ابا جی کی قبر کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر کے پاس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ کے والد گرامی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، تو وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کے وہاں دفنایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر حکومت کی، وہیں حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہوئے۔ جس وقت فوت ہوئے تو اختلاف ہو گیا کہ بھائی ان کی قبر کہاں ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ مختلف قبیلے تھے، مختلف برادریاں تھیں، اپنے اپنے علاقے تھے، اپنے اپنے قبرستان تھے، جس طرح ہمارے اپنے اپنے قبرستان ہیں۔ تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے قبرستان میں دفنایا جائے۔ کیوں؟ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور جہاں ان کی قبر ہوگی وہاں برکتیں ہوں گی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ مسجد اقصیٰ کی شان کو بھی اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا، الذی بارکنا حولہ، وہ اللہ جس نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو کون سی برکتیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد؟ امام راضی فرماتے ہیں وہ برکتیں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، جہاں اللہ کے نبی کی قبر یا مزار ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ جھگڑا بن گیا، پورا رولا ہو گیا مصر میں، کہ کچھ کہتے وہ لڑائی تک بات پہنچ گئی، کہتے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہمارے پاس بنے گی، کچھ کہتے نہیں ہمارے پاس بنے گی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے دریا کے کنارے اس جگہ پر دفن کر دو جہاں سے پانی ان کی قبر کو ٹچ کر کے آگے نکلتا ہو، اور تاکہ وہ آگے دریا میں سے اپنی اپنی نہریں نکال لینا، ہر بندے کو یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ لگا ہوا پانی ملتا رہے گا بطور تبرک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے،
مصر میں عرصہ گزر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جس وقت مصر سے جا رہے تھے واپس, تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کر ان کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانا. تو یہ ساری آگے پھر تفصیل ہے. اس کو بیان کیا امام طبرانی نے. حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اعرابی تھا, گاؤں سے کہیں آیا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مانگو, کیا چاہیے, کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ عجیب بندہ ہے, سرکار نے اتنی اوپن آفر کی ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو. تو ہم نے یہ سمجھا جنت مانگے گا, یعنی جنت سے نیچے تو کوئی سوال صحابہ دنیا کی طلب تو تھی نہیں, جنت ہم نے سمجھا جنت مانگے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ دے دیں سواری کا. سرکار نے فرمایا چلو اونٹ دے دو, اور بھی کچھ مانگ لو. اس نے کہا جی اگر ٹھیک ہے کرایہ بھی دے دیں ساتھ جاتے ہوئے, راستے میں جو خرچہ پانی ہوگا اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیں ساتھ میں, کھانے پینے کے لیے کچھ. نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ بھی دے دو. وہ لے کر نکلا, جب جیسے ہی باہر گیا تو سرکار نے فرمایا تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا ہے؟ تو اس سے تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا تھی جس نے اچھی نکلی, جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگ لیا تھا. اچھا جس وقت سرکار نے یہ فرمایا نا تو صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی کہ وہ بڑھیا کون تھی, اس نے کیا مانگا, یہ کیا قصہ ہے؟ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑھیا نے کیا مانگا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کھود کے ان کا تابوت اور جسد مبارک بھی ساتھ لے جانا. تو اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن مزار کے بارے میں بتایا نہیں کہ کہاں ہے. پوچھا یا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا کہاں ہے ڈھونڈ لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے 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 آپ کو پتہ چلا کہ ایک بہت بوڑھی ضعیف عورت ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر, بیچ میں بہت سارا عرصہ گزر گیا تھا, کہاں ہے قبر؟ اس مائی کو ڈھونڈا بنی اسرائیل کی جو بڑھیا تھی. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں, مجھے بتاؤ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہ تابوت اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. تو اس مائی نے کہا مجھے پتہ تو ہے پر میں ایسے نہیں بتاؤں گی, مجھے تمہیں دینا پڑے گا, سودا کرو میرے ساتھ. آپ نے فرمایا کیا سودا کرنا ہے, کیا لوگی؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو پھر مجھے جنت میں جس جگہ آپ ہوں گے نا مجھے اسی جگہ پر مکان چاہیے, جہاں آپ ہوں گے مجھے بھی وہی چاہیے, یہ سودا کریں. تو پھر ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں. تو سوال بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت لے لو, اگلی بات چھوڑ دو کہ جہاں میں ہوں گا وہیں تو ہوگی, میں نبی ہوں, تو امتی ہے میرے ساتھ, میرے درجے میں تو کیسے ہوگی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا, جنت لے لو بس. اس نے کہا نہیں تو پھر نہ صحیح, میں بتاتی نہیں ہوں, جائیں. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ دینے والے تو ہم ہیں نا, آپ ان کے ساتھ وعدہ کر لیں, یہ کل قیامت کے دن آپ نبیوں والے درجے میں نبی بن کے ہوں گے, ہم اس کو خادمہ بنا کر آپ کے ساتھ رکھ لیں گے آپ کی. تو اس نے پھر وہ بتا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ نکال کر جسد مبارک کو 1000 سال گزر گئے, کتنا عرصہ گزر گیا, وہاں سے نکالا اور پھر ساتھ لے گئے. یہ بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. سورہ یوسف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور فرمایا یہ وہ بات ہے جو غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. اور لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے ان کے قصوں میں بہت بڑی نشانی ہے. لو جی سورہ رعد شروع ہو رہی ہے. سورہ رعد مکی صورت, مدنی صورت ہے اور اس کی 43 آیات ہیں. رعد عربی میں بادل کے گرجنے کو کہتے ہیں, جو بادل کی گرج سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رعد. اور ایک فرشتے کا نام بھی رعد ہے اور اس فرشتے کی ڈیوٹی بادلوں کی گرج پہ ہے, بادلوں پر ہے, وہ بادلوں کو چلاتا ہے. چال جد اور ٹورنا یہ فرشتہ اس کو لے کے ساتھ جاتا ہے, اس کا نام بھی رعد ہے. الف لام میم را سے آیت شروع ہوتی ہے سورہ مبارکہ. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کرنے کی بات کی, سابقہ امتوں کی بات کی. اللہ رب العالمین نے اپنی شان کو بیان فرمایا کہ آسمان کو دیکھو ستونوں بغیر ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے. آگے اگلی ساری آیات میں 5 نمبر آیات تک اللہ نے 4 نمبر آیت تک قدرت الہی کی نشانیاں بیان فرمائی, 10 نشانیاں بیان فرمائی. پھل پیدا کرتے ہیں, زمین بنائی, آسمان بنایا, بارش برسائی اور باغات, یہ سارا ذکر اللہ نے کیا ہے. اگلی آیات ہے یہ 7 رکوع یہاں پر پورے ہوتے ہیں. 8واں رکوع شروع ہوتا ہے, اللہ نے اپنے علم کی بات بیان فرمائی اور پھر اللہ نے اگلی بات یہ فرمائی. کون سی آیت ہے؟ 11 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے آدمی کے لیے اس کے آگے اور پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. یعنی ہر بندے کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور وہ شفٹ چینج ہوتی ہے. ایک تو وہ ہیں جو فجر کی نماز میں آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں اور عصر میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے, یہ دیکھیں نماز فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی, یہ بدل بدل کر آتے ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا. فجر کی وقت جو فرشتے چلے جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے موڑ آئے ہو, جانتے ہوئے بھی اللہ فرماتا ہے آگے ہو واپس, یا اللہ آگے ہیں. اللہ فرماتا ہے جس وقت آ رہے تو بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ جب عصر والے آتے ہیں, عصر والے مڑ کے واپس جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے, اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ جب آئے ہیں تو نماز پڑھ رہا تھا.
اللہ فرماتا اچھا تم گئے تو نماز پڑھ رہا تھا، تم آئے تو نماز پڑھ رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری عبادت سے غافل نہیں ہے، پھر تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ پھر حفاظت کے لیے بھی فرشتے اللہ نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، شیاطین سے، جنوں سے بچانے کے لیے فرشتے ساتھ ہیں، پھر کرامن کاتبین بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک انسان مسلمان کے ساتھ باری باری فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، قوموں کے عروج اور زوال کو بیان کیا۔ پھر قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے پھر مشرکوں کا رد کیا کہ بتوں کو پکارنا، ان کی عبادت بالکل بیکار ہے، تمہیں کسی کام آنے والی نہیں۔ آیت سجدہ ہے، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں ہر شے خوش ہو یا مجبور ہو اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ہر شے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ پھر دلائل دیے، بت پرستوں سے پوچھا کہ بتاؤ زمین و آسمانوں کا رب کون ہے۔ کفر اور ایمان کی مثال دی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن ایسے ہیں جیسے پانی ہو اور کافر ایسے ہیں جیسے جاگ ہو۔ جس طرح چگ ہونی، تھوڑی دیر سے چگ چڑھی تو پھر بہہ گئی، چگ دی کوئی حیثیت کوئی نہیں، اس طرح کفر کے عقیدے کی، مشرکوں کے عقیدے کی جس طرح جاگ کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح ان کے عقیدے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل شے جس طرح پانی ہوتا ہے اس طرح مسلمانوں کا اصل عقیدہ جو ہے وہ پانی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اطاعت گزاروں کا صلہ اور نافرمانوں کا انجام بیان کیا۔ آیت نمبر 19 ہے، فرمایا مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر آنکھوں والے اور اندھے کی مثال دی، بار بار یہ مثال اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک اللہ رب العالمین نے سعادت مندوں کے اچھے اعمال بیان کیے کہ اچھے اعمال کون کون سے ہیں اور پھر ان کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ اگلی آیت میں بدبختوں کا حال بیان فرمایا، اور اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہاں سے 10واں رکوع شروع ہوتا ہے، کافروں نے جو نشانیاں طلب کی تھیں ان نشانیوں کا جواب دیا، اور آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہی ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ یعنی دلوں کا سکون جو ہے وہ مال دولت پیسے کے اقتدار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دلوں کا سکون کس میں رکھا ہے؟ اپنے ذکر میں اور اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اگلی آیت کفار کی ہٹ درمی کو بیان کر کے مسلمانوں کو تسلی دی، اور کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو حضور علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ کا ہی مذاق نہیں اڑا رہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اس میں آنے والے قیامت تک کے لیے ہر اس بندے کے لیے اللہ کی جانب سے تسلی کا سامان ہے جو دین کا کام کرے، دین کی دعوت دے، دین کا پیغام پہنچائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے تو تم کیا ہو، تم صبر کرو، اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ کا رد کیا ہوا ہے، کفار کے لیے دنیا اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کو بیان فرمایا، اور اہل کتاب کے جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد آگے کفار کی خواہشوں پر چلنے والوں کو نصیحت کی۔ حضور علیہ السلام پر کفار کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور ان اعتراضات کا جواب اللہ پاک نے اس اگلی آیت میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد نزول عذاب کی 2 صورتوں کو بیان فرمایا ہے، اور دین اسلام کی رفتہ رفتہ عروج کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کو کم کر رہے ہیں؟ مطلب ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سچی تحریک ہے، اتنے ظلم ہونے کے باوجود اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں بھی ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ مشرکین مکہ کی فریب کاریوں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور پھر حضور علیہ السلام کو تسلی عطا فرمائی۔ یہاں پر ہماری سورہ الرعد ختم ہو گئی، اور آگے ہے سورہ ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ سورت میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، اس نسبت سے آپ کے نام کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ الف لام را حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، پہلی آیت میں ہی اللہ نے قرآن پاک کی شان کو بیان فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ قرآن ہم نے اس لیے آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں۔ شان الہی کا بیان کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کیا کہ محبوب آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر کیا، بنی اسرائیل کو احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں، اور سابقہ قوموں کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں پر بشریت کا جو اعتراض ہوتا تھا مشرکین مکہ کا، اس کا ذکر کیا ہے۔
ساری پہنچنے والی مشکلوں مصیبتوں کے مقابلے میں رسولوں نے جتنا بھی صبر کیا اللہ نے پھر دوبارہ سے ذکر اس کا بیان فرمایا، اور کفار جو رسولوں کو دھمکی دیتے تھے نبیوں رسولوں کو، ان کا ذکر کیا ہے، اور گزشتہ رسولوں کے ساتھ لوگوں نے جو جو معاملات کیے ہیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ حق اور باطل میں فیصلے کی دعا، سرکشوں کی ناکامی اور عذاب کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کفار کے اعمال کا پھر ذکر کیا ہے کہ جس طرح راکھ ہو، چھائی سہاگا ہو، اور کوئی ہوا تیز آئے تو سہاگا کو اڑا کر لے جائے، اس طرح سے کافروں کے اعمال ہیں، موت آئے گی تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو دنیا میں کیے ہوئے نیک کام کافروں کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں پھر قدرت الہی کا بیان ہے، بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور کافروں کا جو باس و تکرار ہوگا وہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد شیطان کی بات کی اللہ نے۔ شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا، جب سامنے کھڑے ہوں گے نا تو جو شیطان کے کہنے پر آگے برائیوں پہ چلتے رہے ہیں تو یہ سارے کہیں گے تو انسانوں جس خراب کیتا سا سانوں تو اڑتے سیڈتے کھلتے ہیں، جتنے بھی اس کی کہنے پر خراب ہوئے۔ وہ کال شیطان، یہ شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق وما وعدتکم فاخلفتکم، وہ کہے گا اللہ جڑا وعدہ کیتا سی نا وہ تے سچا سی، تے جڑا میں وعدہ کیتا سا وہ تے ایویں گاپی سی، وہ تو ایسے ہی تھا، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تو ایسے تمہارے ساتھ وعدہ شادہ جھوٹا تھا، وہ میں نے ایسے ہی تمہیں کہا تھا، اور اب تم مجھے کیوں برا بلا کہتے ہو؟ میں نے کوئی تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ اللہ اکبر، نماز تم نے چھوڑی ہے تو میں زبردستی پکڑ کے باواں بروا کیا سے نماز نہیں چھوڑنی، تم شرک کرتے رہے ہو تو میں نے تمہیں پکڑ کے بتوں کے سامنے جھکایا تھا، میں نے تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تے خالی دعوت دیتی سی تے نہ ہوا نا، میں تے آخیا سا خالی کہ نماز چھوڑ دے تو نہ چھوڑو نا، کیوں چھوڑی سی مارے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہوگا اپنے پیروکاروں کو کہ میں زبردستی پکڑ کے باواں نال کھینچ کے تم کو برائی والے پاسے نہیں لے کے گیا، میں نے تو وسوسہ ڈالتا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اللہ نے کہا نہیں تھا دشمن ہے، پھر میرے کہنے پر کیوں وسوسوں پر میرے ساتھ چلتے رہو؟ میں کوئی زبردستی تو تمہارے اوپر نہیں کی۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تسی میری مدد کار رکھنے ہو نہ میں تساں دی مدد کار رکھنا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، وہ جو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں۔ وہ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے پجاریوں سے بھی بیزار ہو جائے گا، اور یہ منظر قابل عبرت ہے۔ میں نے اس آیت کو اس لیے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ جب شیطان کھڑا ہو کر ایک ایک کو کہہ رہا ہوگا اب مجھے برا بلا، ہم کہتے ہیں شیطانہ ایک کرائی سٹیا، جو بھی گناہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطانہ کرائی سٹیا، تو اس وقت بھی کہیں گے شیطانہ کرائی سٹیا، تو یہ کہے گا میں کتنا کرائی سٹیا، میں نے زبردستی کروایا، میں نے تو خالی کہا تھا، تمہیں عقل نہیں تھی، کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ تو اس وقت انسان کتنا نادم ہو جائے گا جب شیطان کے سامنے یہ بندہ نادم ہو جائے، جواب دینے جو کا بندہ نہ رہے اللہ دی بارگاہ میں، شیطانہ بھی جواب دینا جو کہ نہ رہے، اس بندے کی پھر کیا حیثیت رہے گی؟ تو سخت پچھتاوا ہوگا۔ لہذا عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ اللہ نے کلمے کی مثال دی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں قائم ہوں اور شاخیں آسمانوں میں ہوں، اور اللہ کے حکم سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے وقت پر وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ اس سے مثال کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ یہ تفصیل لمبی، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کلمے کا ایسا فیض ہے کہ جو ہمیشہ اس کا پھل ملتا ہی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی کلمے کا فیض ملتا ہے۔ کلمہ نہیں ہے تو آگے کچھ نہیں، کلمہ ہے تو آگے قبر میں بھی، حشر میں بھی شفاعت بھی ہوگی، ایصال ثواب بھی ہوگا، سارا صبر اللہ رب العالمین کی جانب سے سب کچھ ملتا رہے گا۔ اور یہ ایمان مضبوط درخت جیسا ہے، اور اللہ نے گندے کلمے کی مثال، شرک کی مثال ایسے دی ہے کہ شجرۃ خبیثہ، جیسے خبیث درخت ہو، گندا درخت، تھور کا درخت، اندرائن کا درخت، کڑوا پھل، بدبو والا، اور اس کی جڑیں بھی زمین میں نہیں ہے۔ کفر کی یہ مثال ہے، اور اسلام کی مثال اس طرح جس طرح کھجور کا درخت ہے، وہ بلند ہے اور پھل بھی دیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کلمہ ایمان پر ثابت قدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کفار کے برے اعمال پر انہیں وعید ہے اگلے بیان میں۔ یہاں پر 17 رکوع ہو گئے، اور 17ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اس نسبت سے سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، یا اللہ اس مکے کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میرے گھر، میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا، یا اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو میرے پیچھے جو چلے وہ میرا ہے، جو مجھے چھوڑ جائے تو پھر تو بخشنے والا مہربان ہے، تو جان اس کا معاملہ جانے۔ اس کے بعد آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں رکھا تھا جا کے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اس کا ذکر کیا، یا اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اب جو ساری دنیا کے دل مکے میں اٹکے ہوئے ہیں نا،
ساری دنیا کو چاہتے ہیں مکہ چلے جائیں، حرم میں چلے جائیں، مکہ کی محبت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیں ان کی طرف. یہاں تو بندہ بشر کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے